ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی یہ دعوت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سروراں خم رہے اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام نعرہائے دلیراں سے بن گونجتے غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام جان ساران بدر و احد پر درود حد گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام یعنی وہ عثمان صاحب قمیص خدا غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام ماحی رفض و تفصیل و نصب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام بارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب
فطرت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین محترم، خصوصاً علماء کرام، مشائخ اعظام، آج علماء و مشائخ کنونشن ڈویژن باورپور میں حاضر ہوا ہوں، اور آپ لوگ بھی سارے ہم حاضر ہیں۔ مقصد ایک ہی ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، اور نہ ہمارے عقیدوں میں کوئی مسئلہ ہے کہ ہم بات یہاں سے کر کے جائیں تو بعد میں لوگ پوچھتے رہیں کہ یہاں کس کے خلاف بات ہوئی ہے، یا یہ کون لوگ تھے۔ ہم جائیں یا ہم نہ آئیں یا ہمارا کہیں بھی تعارف ہو تو وہ تعارف ایک ہی بچتا ہے کہ یہ سارے حضور کے عاشق ہیں، یہ حضور کے غلام ہیں۔ اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور علماء کرام کی جتنی شانیں ہیں اگر وہ تمام بیان کرنی چاہیں تو وہ تو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ساری شانیں حضور نے خود بیان فرمائی ہیں اپنی امت کے علماء کی۔ اور علماء وہ ہیں جن کی ترتیب بالکل سیدھی ہے۔ صاحب ظاہر ہے علم پڑھنے سے تو بندہ عالم نہیں نہ ہو جاتا، نہ 4 کتابیں لکھنے سے بندہ عالم ہوتا ہے۔ عالم تو وہی ہے اگر کمر میں تہمت بھی بدا ہو تو قرآن کی حفاظت کے لیے احمد بن حنبل بادشاہ وقت کے سامنے کھڑا ہو۔ اس دور کے بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے مشائخ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، شاید تاریخ میں کھولنے سے بھی ان کا ذکر نہیں ملتا، اور احمد بن حنبل وہ ہے جس کی بات جب تک نہ کی جائے علماء کا ذکر مکمل نہیں ہوتا۔ اور علماء تو اپنے زمانے کے بہت بڑے ہوں گے، لیکن جب بات مولوی کی آئے گی، اور یہ تو ہم نے اپنے بابا جی سے سنا ہے کہ اولین و آخرین جب قیامت والے دن سارے جمع ہوں گے اور ندا دینے والا منادی کھڑا ہو کر کہے گا کہ اس پورے حشر کے میدان میں سب سے بڑا عالم کھڑا ہو جائے، تو کوئی کھڑا نہیں ہوگا، امام احمد، امام اعظم، امام ابو حنیفہ کھڑے ہوں گے۔ عالم تو پھر وہ ہے، اور ہم جن کے مقلد ہیں سارے حنفی بیٹھے ہیں، ہم یہ تو بتاتے ہیں کہ امام اعظم، امام ابو حنیفہ کی یہ شانیں ہیں، یہ شانیں ہیں، یہ شانیں ہیں، لیکن ایک شان جسے تقریباً چھپایا گیا ہے وہ میں نے امیر المجاہدین کی زبان سے سنی ہے۔ کہا ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اور امام صاحب ہمارے امام ہیں، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، تو پھر ہمارے امام کا تو جنازہ ہی جیل سے اٹھائے۔ اور امام صاحب جیل میں کسی پلاٹ کے تنازع پر نہیں گئے، امام صاحب جیل میں کسی مسجد کے تنازع پر نہیں گئے، امام صاحب جیل میں مسند قضا کے تنازع پر گئے ہیں۔ اور مسند قضا اسلامی مملکت کی سب سے بڑی مسند ہوتی ہے، مسند قضا یعنی قاضی القضا، یعنی قاضی کی مسند، اور سب سے بڑا قاضی امام اعظم سب سے بڑی قاضی کی مسند کی لڑائی پر، اور لڑائی یہ نہیں کہ میں نے مسند حاصل کرنی ہے، اس لیے کہ یہ مسند تم بادشاہوں نے اس طرح بنا دی ہے کہ یہاں بیٹھ کر میں حق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ جیل چلے گئے لیکن بادشاہ کی بات نہیں مانی۔ اور آج جو ایک درخواست پر یا ایک آواز پر ڈی پی او کے دفتر کے چکر لگائیں، یا ایک آواز پر جناب بین المشائخ اور جناب علماء و مشائخ کنونشن اسلام آباد میں صرف حکمرانوں کے ہاں میں ہاں ملانے کے لیے جمع ہو جائیں، وہ دین کا کیسے بھی بقیہ ادھیڑ دیں، پھر وہ ہمارے امام تو نہیں ہو سکتے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے ائمہ تو نہیں ہو سکتے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ماننے والے علماء و مشائخ نہیں ہو سکتے، ان کے پھر کوئی اور ہی ہوں گے جن کی وہ بات کرتے ہیں، جن کی ہم نے تقلید کی ہے یا جن کی لائن میں ہم ہیں۔ وہ تو امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ آج صرف ایک پرچے کے ڈر سے حق چھوڑ دیتے ہیں۔ امام ربانی مجدد الفسانی تو وہ ہے کہ
جہانگیر نے چاہا 2 بادشاہوں سے ٹکر ہوئی ہے امام صاحب کی، 2 بادشاہوں سے، اکبر سے اور جہانگیر سے. اور امام ربانی مجدد الفسانی امام صاحب تو وہ ہیں کہ جہانگیر نے کہا اپنے سپاہیوں سے تم بڑے نالائق ہو، بڑے ہی کمبخت ہو، تم ایک اس بابے کا سر میرے سامنے نہیں جھکا سکے. انہوں نے کہا جی ہم نے اب ترکیب ایک سوچ لی ہے، اس طریقے سے ہم آپ کے سامنے اس کا سر جھکا دیں گے. اس نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا آپ نے ایک دن آنا ہے، ہم آپ کو بتائیں گے. انہوں نے جہانگیر کو ایسے بٹھا دیا اور ایک دیوار تعمیر کی، اس کے اندر ایک چھوٹا سا دروازہ، کھڑکی نما دروازہ رکھا، اور امام ربانی کو یہاں سے لائے. سامنے جہانگیر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے کہ اب تو امام ربانی جب اس دروازے سے گزریں گے تو سر نیچے کرنا ہی پڑے گا نا. لیکن حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحت پر. ہاں جی، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی یا حرارت. ہاں جی، حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو حضرت امام ربانی نے سانس لی ہے نا، اس کی برکت سے قیامت تک حر پسندوں کو حریت کی جناب چراغ اور روشنی ملتی رہے گی. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی امام صاحب کو جب سامنے لایا گیا نا تو امام صاحب نے دیکھ لیا کہ یہ میرا سر جھکانا چاہتے ہیں، لیکن امام کا سر تو اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں نہ جھکتا، اور مسلمان کا سر اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتا، اور جو در در پر جا کر جھک جائے اسے سر نہیں کہتے ہیں جی. جو ہر در پہ جھک جائے اسے سر نہیں کہتے ہیں جی. اور امام ربانی کو جب سامنے لایا گیا، امام صاحب نے دیکھا یہ سر جھکانا چاہتے ہیں، تو پھر سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں. امام صاحب نے جب سامنے دیکھا نا تو آپ نے پہلے ٹانگیں داخل کیا ایسے کر. ہاں، یہ بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کا رویہ بڑا سخت ہے، یہ بڑی سختی سے پیش آتے ہیں، جناب یہ اخلاق سے بات نہیں کرتے. میں نے کہا امام ربانی وہ ہیں، آدھی فوج امام ربانی سے، بلکہ تقریباً جہانگیر کی فوج امام ربانی سے اس وجہ سے متاثر تھی کہ امام صاحب کی نماز کا خشوع و خضوع دیکھ کر نا فوج متاثر ہو گئی تھی کہ امام صاحب اتنی خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا جب دین کی بات آ جائے تو پھر امام ربانی نے یہ نہیں کہا کہ اب خشوع و خضوع کی ضرورت ہے، فرمایا آپ اس کو اپنا جوتا دکھانے کی ضرورت ہے. ہاں، دین کی بات آ گئی ہے. ہاں، دین کی بات آ گئی ہے. بس ائمہ اور علماء سے میری یہی درخواست ہے کہ ہم بڑے نرم لوگ ہیں، ہمارے پاس تو کوئی مسئلے پر آ جائے تو گھنٹہ گفتگو کرے، ہمیں کوئی بات نہیں ہوتی. اور ایک مسجد کا امام کم از کم 10 بندوں جتنی ڈیوٹی دیتا ہے ایک مسجد کا امام. مسجد کے پانی کی ذمہ داری بھی اس کی ہے، مسجد کے واش روموں کی ذمہ داری بھی اس کی ہے، اور کسی نمازی کا جوتا چوری ہو جائے تو وہ بھی امام صاحب کے گلے پڑ جاتا ہے. وہ بھی کہتے ہیں امام صاحب ذرا اپنی جوتی دینا، میں گھروں ہو کیا ہے پھر کون دینا. اس طرح گل ہے کہ نہیں؟ یہ ساری گلاں امام صاحب دے سن، لیکن جدو امام صاحب حق گل بیان کرن تو ادو جناب نمازی تیور چڑھا لیندے تے تسی پریشان نہیں ہونا. ہاں، انہاں مقتدیاں تو پریشان نہیں ہونا، انہاں مقتدیاں دی ریت تے پچھوں کوفے تو چلدے آ رہے ہیں. میں سچی گل کر رہا بھائی، انہاں دی پریشانی ہے. انہاں نوں جدو حق گل کرو ویسے تو حجر اسود نوں چھڈ کے حسین نوں چومن گے، لیکن جے حسین کربلا کھڑے ہو جائے تے پیچھے نیتی ہوئی چھڈ کے چلے جاندے. اساں انہاں نوں نہیں ویکھنا، کیونکہ تسی امامت دے مصلے تے کھڑے ہو، تساں اپنے تو اگلے امام حسین کو دیکھنا. دین دی جدو گل آ جائے، ویسے اسی بڑے نرم لوگ ہاں، بڑے مسکین لوگ ہاں، بڑے جناب کمزور لوگ ہاں، لیکن جدو دین دی گل آ جائے پھر اسی سارے نوں طاقتور ہاں. اس مسلے تے سانو کسے چودھری وڈیرے خان نے نہیں کھڑا کیتا، ملک MP MNA نے نہیں کھڑا کیتا. اس مسلہ سانو رسول اللہ دے کے گئے، اے حضور دی نیابت دا مسئلہ. ہاں، اگر ائمہ ایک گل سمجھے نا امامہ دی شان بہت زیادہ، علماء دی شان بہت زیادہ، لیکن شرط یہ کہ جدو حق دی گل آئے تو امام ڈٹ جاوے. حضرت مجدد جہانگیر کہنے لگا بدبختو تہاڈے کو ہن بھی نہیں جھکایا گیا، ہن تاں تسی مینوں امام صاحب دی جُتیاں وکھا دتیاں. انہوں نے لتاں پیر داخل کیتیاں. انہوں نے کہا جی ایک اور طریقہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی کی ہے؟ انہوں نے کہا دہلی کے آس پاس جتنے بھی بڑے بڑے پہلوان انہوں نے سارے کو بلایا اور 60 پہلوان جمع کیتے. 60 پہلوان جب جمع ہوئے نا تو حضرت مجدد الفسانی دی زلفاں نہ لٹک کے اس طرح کر. میں علماء واسطے سنا رہا ہوں بھی اتنے تک اجے اسی نہیں پہنچے، ساڑیاں زلفاں نہ ساڑی داڑیاں نہ اجے تک کوئی نہیں لوگ لٹکے. جنہاں بڑیاں دین دا کام کیتا انہوں نے اتنے تک بھی ہویا. امام ربانی دی زلفاں نہ 60 پہلوان لٹک گئے لیکن امام صاحب نو جھکا نہ سکے. اتھوں پاور جدو ادو بندہ ادو آندا نا جدو ممبر تے کھلوتا ہوئے اور جدو حق دی پاور
پاور نہ کھڑا ہوئے ادو پاور انسان دی نہیں رہ جاندی پھر قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. ہاں اسلام پھر کانٹ نہیں نہ لگن دینا. جے 60 پہلوان بھی سامنے کھڑے ہون تو رب گردن امام ربانی دی جھکن نہیں دینا. تے جے 300 ایم پی ایز ایم این ایز بھی ختم نبوت دے مسئلے سامنے کھڑے ہون تو کانٹ اسلام فیض آباد دے خادم بڑے بڑے سفسٹیکیٹڈ قسم دے لوگ ہوندے نا وہ سمجھتے نا اسی ہاتھ چاہواں گے تو پتہ نہیں کی ہو جائے گا لبیک کے نعرے تے. ایک گل تانوں میں سنا دے تاکہ تہاڈے واسطے بھی اور میرے واسطے بھی سند رہے. امیر المجاہدین نو کون نہیں جانتا؟ آپ دی علمی خدمات میں لوگ جانتے ہیں. بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشائخ آپ دے شاگردن اور آپ نے صرف پڑھائی نحو پڑھائی پھر حدیث پڑھائی اصول حدیث پڑھائی فقہ پڑھائی ساری چیزیں پڑھائیاں. پھر جناب عملی طور تے بھی صالح اور جناب اساں تا نماز قضا ہوندی بھی نہیں دیکھی. اپنے اذکار ذکر اوراد فتیہ حزب البار شریف اور جناب درود مصطفیٰ شریف اور جناب سارے اوراد سارے پڑھنے اور بالکل متقی ساری چیزاں. لیکن میں گل اتنے کر دوں سارا علم بھی اپنی جگہ سی حافظہ بھی اپنی جگہ سی. حافظ اقبال بھی سن قصیدہ بردہ شریف بھی سن حافظ کلام اعلیٰ حضرت بھی سن سارا کچھ سن قصیدہ بانت سواد سارا کچھ جنہ دے نام بھی لوگوں نہیں آندے. امیر المجاہدین وہ کتاباں ازبر سن. لیکن ایک گل ہے سارا علم لے کے جدو حضور دی بارگاہ پہنچے نا تے آکھیا میں کتا پاک رسول اللہ دا میں کتا پاک رسول اللہ دا. جدو بابا جی نے آکھیا نا تے مول اس جملے دا پیا اس بارگاہ وچ. علماں دا مول تے اٹے پگڑاں دا مول تے چٹے سوٹاں دا مول اوتھے نہیں. اوتھے انہاں چیزاں دا مول نہیں ہے. اوتھے تے جناب حضرت عقیل انصاری صرف 1 کلو کھجور لے کے آئے. ہاں جی غزوہ تبوک شریف کی طرف میں دس لگا بھی اس بارگاہ بندہ خلوص نہ لے کے جاوے صحیح سارا علم سارا کچھ پڑھیا سارا کچھ کیا لیکن اس بارگاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ میں کتا تہاڈا تے پھر مالکا کیا اینج نہیں گل بنا کے چھڑاں گے. اس واسطے اوتھے انے واہ چیز چلدی اوتھے مجبب کے بابا وغیرہ چیزاں نہیں چلدیاں. جڑا انے واہ گیا حضرت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع تے اعلان جہاد فرمایا. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اتنے میں وہ رفیق نبوت